ڈاکٹر ذاکر نائک بالآخر مزید تنازعات سے نہ بچ سکے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو مزید تنازعات سے نہ بچا سکے۔ انفارچونیٹلی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنٹروورسیز میں اور ایشوز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ریسنٹلی آپ نے یلغار سنی ہوگی ایک طبقے کی جانب سے، اور پھر اس یلغار کے بعد پوری اس کیمپین کے بعد بہت سے عام لوگ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ ایون یہ کہ خود میں بھی ان سے اللہ نے موقع دیا، کل گزشتہ رات کو ان سے ملاقات بھی ہوگی، الحمدللہ کچھ ڈسکشن بھی ہوئی، اور ایک کلوز انوائرمنٹ کے اندر ملاقات سے پہلے میں خود بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ان کے حوالے سے تحفظات کا شکار ہو گئے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا ان کا لہجہ شاید ٹھیک نہیں ہے یا کچھ اور چیزیں، لیکن ان سے مل کے الحمدللہ پھر سے بحالی ہوئی اپنے اس جذبے کی، جس کی بنیاد کے اوپر آبویسلی میں ان سے محبت بھی ہے، ان سے بڑا عقیدت بھی ہے۔ خیر بات کرتے ہیں اس پوری یلغار کی، جس کی بیس کے اوپر جو ہے پورا ایک طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اسی طبقے کی جانب سے اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ پہلی بار اس طریقے سے یلغار کر رہے ہیں اسلام پسندوں کے حوالے سے یا پھر اسلامسٹ وائسز کے اگینسٹ، تو ایسا نہیں ہے۔ بہت زیادہ سملیرٹی آپ دیکھیں گے، جو ریسنٹ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اور بہت سارے جو کانٹینٹ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے خلاف، یہ سارے لوگ پہلے کسی اور کے خلاف بھی کچھ استعمال ہوتے رہے ہیں، اور کچھ جان بوجھ کے اپنا جو ہے وہ بھڑاس نکالتے رہے ہیں۔ آپ کو بہت سملیرٹی مل جائے گی، تو سب سے پہلے اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بہت یونیک چیز ہو رہی ہے۔ خیر ڈائریکٹلی پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس ایشو کے اوپر یا جس انٹرویو کی بیس کے اوپر واویلا کیا جا رہا ہے، وہ فریہ ادریس کو دیا گیا گزشتہ ہفتے کا ایک انٹرویو ہے جو کہ GNN پہ ٹیلی کاسٹ ہوا، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی اینکر یا کوئی بھی فرد اگر کسی اینکر کو 20 منٹ کے لیے دیکھتا ہے تو وہ اس طرح بیسکلی سب سے بڑا اس کے اندر پرابلم یہ ہے ہماری اس پوری ڈیجیٹل ایج کا کہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جو شارٹ کلپس نکلتے ہیں، جو پوری ایک مضمون، ایک پوری تمہید بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے اندر سے جو 20 سیکنڈ کلپ اچک کے اس کے اندر جو مشگافیاں کی جاتی ہیں، جو اس کے اندر سے بہت ساری جو نیٹ میٹرنگ کی جاتی ہے نا، وہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، جو ایک ڈائسیکشن ہوتی ہے کسی بھی اسکالر کے لیے، کسی بھی فلاسفر کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ پوری بات انیشلی، کیونکہ انہوں نے وہ ڈائریکٹلی بات نہیں کی، وہ چاہتے تھے وہ ڈائریکٹلی یہ بات بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اوبیسلی اس سے پورا پیچھے 20 منٹ کا وہ جواب ہے، وہ پوری جو گفتگو ہے، پوری 20 منٹ کی تمہید کے بعد، گفتگو کے بعد وہ اس پوائنٹ کے اوپر ہیں، اور اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے انہوں نے۔ اوبیسلی انہوں نے کوئی کیلکولیٹ کر کے نہیں بتایا کہ 19 منٹ کیوں نہیں، یا 21 منٹ کیوں نہیں، اور 20ویں منٹ پہ جا کے کیا ہوتا ہے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے۔ پردے کے حوالے سے وہ اپنے پوائنٹ بیان کر رہے تھے کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر اسلام کا حکم یہ ہے، شرعی احکامات یہ ہیں۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی کھل کے اسلام کے خلاف تو اس طرح کی بات کر نہیں سکتے، اور ایسے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جناب کھل کے ذرا سامنے آئیں، اپنی پرابلم بیان کریں کہ اصل پرابلم آپ کو اسلام سے ہے، اس کانسیپٹ سے ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر کسی لیپا پوتی کے، بغیر کسی مصلحت کا شکار ہوئے، بغیر کسی جو ہے وہ تال میل کا شکار ہوئے، کیونکہ انہوں نے نہ کسی سے ووٹ لینے ہیں، نہ ان کی یہ کانسٹیٹوئنسی ہے، نہ انہوں نے یہاں پہ جھنڈے لینے ہیں، نہ ان کا کوئی مدرسہ ہے، نہ ان کی کوئی کور آڈینس ہے جس کا لوز ہونے کا ان کو خوف ہے۔ آج کے زمانے میں ایسے لوگ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو بالکل شفاف، بالکل صاف طریقے سے جو اسلام کے احکامات ہیں وہ بالکل سیدھے طریقے سے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ اس کا مصلحت کا شکار نہیں ہوتے ہیں، بیسکلی تو ٹرو اسلام بیان کر رہے ہیں۔ اور جو کامنٹ سیکشن ہے، جو ہماری پچھلی بھی ویڈیو تھی، اس کے اندر بہت سے جو ہمارے انڈین دوستوں کے کامنٹس آئے ہوئے تھے جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس بات کو کھلا بیان کر رہے تھے، اظہار کر رہے تھے کہ بیسکلی یہ آسمانی کتاب ہے، بیسکلی یہ ان کی الہامی کتاب ہے جو یہ بات کرتی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ہمیں انفارچونیٹلی یہ بات پتہ نہیں لگ رہی کہ یہ ہماری الہامی کتاب میں لکھا ہے۔ تو جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ ذرا کھل کر سامنے آئیں اور بیان کریں کہ ان کو قرآن کی اس چیز سے اختلاف ہے، وہ قرآن کی اس چیز کو نہیں مانتے، وہ اسلام کی دی ہوئی جو اصول اور چیزیں اس کے خلاف اپنے اعتراض کا اظہار کریں۔ اور پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو سافٹ ٹارگٹ ایک مولوی کا مل جاتا ہے، آپ اس کے خلاف اپنی بڑھاس نکال کے اپنی وہ والے جذبات کی تسکین بھی کر لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے کیس کے اندر یہ ایک اور طریقے سے چیز سامنے آ رہی ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ انٹرویو وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، جو میں کہہ رہا ہوں کہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ چیزوں کو کوٹ کیا جا رہا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اسی سیم انٹرویو کے اندر، اسی سیم بات کے اندر، اسی سیم ٹاپک کو ایکسپلین کرتے ہوئے، اسی نقطے کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے آگے یہ بات کا اظہار کیا جو کہ بڑی حیران کن ہے، لیکن کسی کی اس پہ نظر نہیں گئی، کیونکہ شاید اس میں مسالہ نہیں تھا، یا آپ کی پسندیدہ بات اس میں نہیں تھی، یا پھر آپ کے پسندیدہ مطلب اس کو نہیں پہنایا جا سکتے تھے۔ وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ اسلام کے جو اسکول آف تھاٹس ہیں پردے کے حوالے سے، میں اس اسکول آف تھاٹ کا حامی ہوں جو یہ کہتا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا حجاب لازمی نہیں ہے، اور میری اپنی بیٹی بھی، میری 2 بیٹیاں ہیں، میری اپنی بیٹی بھی چہرے کا حجاب نہیں کرتی، میری 2 بیٹیاں ہیں اور میری ایک بیٹی جو ہے وہ خود بھی چہرے کا حجاب نہیں کرتی، اور ایک بیٹی جو ہے وہ کرتی ہے، and I am okay with both the situations۔
یہ ایک بہت بڑی سچویشن ہے اگر آپ اس کو ایک معروض حالات کے اندر ایک کانٹیکس کے اندر دیکھیں، کیونکہ پاکستان کے بہت سے علماء کرام اس بارے سے بڑی سخت رائے بھی رکھتے ہیں، لیکن کسی نے اس کو ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں بنایا، اس کو ڈیبیٹ کا موضوع نہیں بنایا، اور اس چیز کے اوپر ان کے اوپر اعتراض کیے جا رہے ہیں ایک سختی کے اور ایک تنگ نظری کے. تو یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ان کی روشن خیالی کو نہیں واضح کرتا، یہ ان کی براڈ مائنڈیڈنس کو، یا پھر یہ والا پوائنٹ کافی نہیں ہے ان کے روشن خیال ہونے کے لیے، یا پھر ایک وسیع القلب انسان ہونے کے، جو کہ بہت بڑا پوائنٹ ہے پاکستان کے اندر. کیونکہ بہت سے لوگ شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے بہت سخت قسم کے ان کے رولز ہیں اور وہ اپنا بڑا امپوز کرتے ہوں گے اپنی فیملی کے اندر، لیکن انہوں نے خود نہ صرف اپنی اوپینین شیئر کی ہے بلکہ اپنے ذاتی ایکسپیرینس بھی بیان کر دیے سیم اس انٹرویو کے اندر. اس بات کا کامل یقین ہے کہ جتنے لوگ بھی اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی مکمل ٹاک کوئی بھی نہیں سنی ہوگی. یہ صرف 5-6 جو اسپائسی ایک کلپس نکل آئے ہیں، وہ فنگر پوائنٹس پہ آپ گن سکتے ہیں کہ یہ وہ خاتون والا انسیڈنٹ اور ایک وہ والا انسیڈنٹ، اور یہ 5-6 والی باتیں جی خاتون کے بارے میں یہ کہہ دیا، خواجہ سرا کے بارے میں یہ کہہ دیا، اینکرز کے بارے میں یہ کہہ دیا، اور پی آئی اے کے بارے میں یہ کہہ دیا. بالکل جو اسپائسی جو میگزین کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں نا ڈفرنٹ، جو ہمارے لگا رہے ہیں، میں نام خیر نہیں لیتا، لیکن جو میگزین والے جو اپنی ریلز کے لیے، اپنی ٹی آر پی کے لیے، ریٹنگ کے لیے، ایگزیکٹلی وہی بالکل ریل کے مطابق ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے، ہیڈ لائنز کے مطابق ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے اوپر لب کشائی کرنے سے پہلے، کسی بھی چیز کے اوپر اپنی حتمی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کو سننا تک لوگوں نے گوارا نہیں کیا کہ مکمل بیسکلی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا تھاٹ ہے کیا، وہ کس چیز کو بیان کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک جو پورے طریقے سے اپنا مضمون لے کر آتے ہیں، اس کی تمہید باندھتے ہیں، اس کی باڈی ہوتی ہے، اس کے اوپر سائنٹیفک نالج کا اطلاع کرتے ہیں، پھر ریفرنسز کے ساتھ، قرآن سے، گیتا سے، دوسری الہامی کتب کے ساتھ، چیپٹر وائز، ورڈز وائز تمام طرح ایک پورا ایک پورا سبجیکٹ، پورا تھیسس ڈیولپ کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اندر سے لوگ جو ہیں وہ درمیان سے 20 سیکنڈ کے اور 25 سیکنڈ کے آؤٹ آف دا کانٹیکس کلپ کاٹ کے اس کو پتہ نہیں کیا کیا معنی پہنائے جا رہے ہیں کہ 20 سیکنڈ میں 20 منٹ میں جو یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا، مجھے ایسے خیال نہیں آتے، ویسا نہیں ہوتا. ان کے جو نفس مضمون ہے یا پورا جن کا سول آف تھاٹ ہے اس کو سمجھنا کسی نے بھی خیر گوارا نہیں کیا. تو یہ ایک ٹرو پکچر تھی اس والے کا کلپ، خیر ہم یہاں پر لگا دیں گے، یا بلکہ لگا دیا ہوگا، آپ ضرور دیکھیں بھی. بھلے میں مانتا ہوں کہ چہرے کا نقاب فرد نہیں ہے، میں وہ علماء کی بات مانتا ہوں، لیکن جو کہتا ہے فرد ہے، الحمدللہ میرے گھر میں میری ایک بیٹی نقاب کرتی ہے، ایک بیٹی نہیں کرتی ہے، الحمدللہ میں دونوں کے ساتھ ہوں. اس کو بولتے ہیں کہ اسلام میں اگر 2 رائے ہے اور دونوں بڑے بڑے علماء کی رائے، میں نے کہا میری رائے فرض نہیں، تم نکالو، میں کیوں کروں؟ وہ دونوں بیٹی مانتے کیا فرض نہیں ہے، ایک بیٹی بولتے مجھے افضل کرنا ہے، الحمدللہ. تو بہرحال میری یہ گزارش ہے کہ ان کو جو مکمل ڈسکشن ہے یا پورا ڈسکورس ہے اس کو ضرور سمجھیں. اور خیر جو ٹرو اسٹوڈنٹس ہیں یا طالب علم ہیں، جو علم کے طالب ہیں، وہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے اندر سے خیر برآمد کریں گے، جو کہ بہت سارے اس کے اندر موجود ہیں. اوبیسلی ڈاکٹر ذاکر نے کیا پیور قرآن اور حدیث کی بات ہم کر رہے ہیں، جس کو وہ بغیر کسی اس کا شکار ہوئے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. خیر گزشتہ روز جو ہے وہ ان سے ملاقات کا بھی بڑا اچھا ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس، اس کے بھی کچھ ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی رہائش گاہ کے اوپر ایک ڈنر کا اہتمام کیا ان کے اعزاز کے اندر، اور کل ان کا لاہور میں پہلا دن تھا اور وہ صبح کچھ مختلف مراکز پہ گئے. ویسے ہمارے لوگ بہت تھکا رہے ہیں بھائی صاحب، انہیں تمام تر مراکز میں وہ گئے، اور مرکزی پیغام ٹی وی کے، پھر اہل حدیث والوں کے، پھر وہ مرکز رائیونڈ میں تبلیغی جماعت کے، پھر تبلیغی جماعت سے ہٹ کے مولانا صاحب کے ہاں الگ، اور جہاں پہ خیر ہمیں بھی دعوت آئی رات کے اس ڈنر کی. وہ کلوز گیدرنگ تھی، تو کلوز گیدرنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا ان سے کچھ بات چیت کرنے کا موقع مل گیا. تو ہم نے تو وہی اپنی جو دکھتی رہ گیا یوٹیوب مانیٹائزیشن ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کرنے کی ٹرائی کی. خیر ڈسکشن چل رہی ہے اس کے اوپر، خیر مزید ڈیٹیل میں کسی اور وقت بات کر لیں گے، اس پہ ذرا ڈیبیٹیبل ابھی چیزیں چل رہی ہیں سمجھنے کے حوالے سے. تو وہاں پہ لائیو دیکھنا ایک بڑا اچھا ایک روحانی تجربہ ہوا. اگین میں اس ورڈ کو استعمال کر رہا ہوں بڑا سوچ سمجھ کے، اور مولانا صاحب نے بھی بڑی اچھی ان کے حوالے سے گفتگو کی. اور مولانا طارق جمیل کی صحت عمومی طور پہ بہت اچھی نہیں رہتی، لیکن رات ان کو دیکھ کے بڑے حشاش بشاش اور بڑے ماشاءاللہ ان کو پرانے شعر بھی یاد آئے، پرانی کتب کے بھی انہوں نے حوالے دی، اور بہت اچھے طریقے سے اندر جا کے بھی، اور اپنی فیملی کے جو بچے ہیں ان سے بھی انہوں نے ملوایا. تو ایک بڑی اچھی اوور آل گیدرنگ رہی. اور اس کے اندر سے مزید آپ کو شاید یاد ہو، جو ریگولر ہماری آڈینس ہے، ہماری ایک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی طہا بن جلیل بھائی کے ساتھ، اور انہوں نے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کا ذکر کیا تھا جو بڑی حیران کن تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی نیند جو ہے نا وہ صرف 3 گھنٹے کی ہے. تو کل کی ملاقات میں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ واقعی ڈاکٹر ذاکر نائک صرف 2 سے 3 گھنٹے سوتے ہیں. اللہ نے کمال قسم کا اسٹیمنا ماشاء اللہ ان کو دیا ہے، اور الحمدللہ صرف 2 سے 2.5 گھنٹے سونے کے بعد الحمدللہ کسی قسم کی کوئی بیماری ان کو لاحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ صحت و عافیت میں رکھے، اور اسی طریقے سے وہ خدمت کرتے رہیں دین کی. وہ 20 گھنٹے اور 22 گھنٹے جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کسی قسم کے تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتے. اور جو میں نے بتایا کہ ہمارے لوگ بڑا کھپا رہے ہیں اور بڑا تھک رہے ہیں، ان کے منٹ ٹو منٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ بہت سارے ایونٹس ہیں ان کے،
کسی قسم کی ماتھے پہ شکن نہیں ہے, ہر ایک کو مسکرا کے مل رہے ہیں, نرمی سے مل رہے ہیں. اور ان کی ایج کے حوالے سے بھی جاننے کو ملا, ہمارا خیال تھا کہ بلکہ آپ لوگ گیس کریں ان کی ایج کتنی ہوگی, گیس کر لیا, ذرا کامنٹ سیکشن میں لکھیں. تو مجھے بڑی امید ہے کہ کئی لوگوں نے 60+ ایج گیس کی ہوگی یا 70 کے قریب, وہ بھی 60 کے بھی نہیں ہوئے, 59 ایئرز اولڈ, ہی از اونلی 59 ایئرز اولڈ سو فار. اور الحمدللہ کافی انرجیٹک, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے تاکہ وہ لمبے عرصے تک جو ہے وہ امت کی اور اسلام کی خدمت بھی کرتے رہیں اور امت کی رہنمائی بھی کرتے رہیں. تو آخر میں ایک بار پھر گزارش ہے اپنے فیلو کریٹر سے جو ان بائسڈ ہیں, جو کسی باعث کا شکار نہیں ہے. شروع میں نے ذکر کیا, کچھ لوگ تو خیر ہمیشہ سے اپنی عادت سے مجبور ہیں, انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور بولنا ہے, ان کو موقع مل گیا ہے یا موقع ان کے لیے بنا دیا گیا ہے, تو انہوں نے اپنی بھڑاس نکالنی ہے. ان کو ذرا ایک ہفتے کا کانٹینٹ مل گیا ہے, کچھ کافی عرصے پاکستان میں کچھ ہو بھی نہیں تھا نا, ذرا کوئی مسالہ, کوئی اسپائسی, کوئی رونق نہیں لگ رہی تھی, تو ایک ذرا موضوع مل گیا ان کو بولنے کے بارے میں, اور ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ویگو ڈالا بھی نہیں آئے گا, تو جو کچھ مرضی بولو اور جو کچھ مرضی بیان کرو اور اپنی بھڑاس بھی نکالو, اپنے سفلی قسم کے جذبات کی تسکین بھی کرو. تو خیر ان لوگوں کو موقع ملا ہے, وہ بھی شغل میرا لگتا رہے گا. لیکن جو ٹرو معنوں میں جستجو رکھتے ہیں علم کی اور ٹرو فیکٹس کی, تو فیکٹس کا سامنے ہونا بڑا ضروری ہے. تو آؤٹ آف دا کانٹیکس جو کلپس ہیں ان کو سننا اور ان کے اوپر کان دھرنا, یا کم از کم ان کے اوپر رائے قائم کرنے کا سلسلہ جو بند کریں اور بند کروائیں, اور لوگ یہ آنکھیں کھولیں اور ہماری جو اللہ کی ایک نعمت ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں, علم کے حصول کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھیں. تو آج کے لیے یہ کچھ, انشاءاللہ جلد اگر آپ لوگوں نے مزید کی ڈیمانڈ کی تو یہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.